چودھری برکت ہمارے گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام حمیرہ تھا۔ بیٹوں کے نام طارق اور خرم تھے۔ یہ نہایت خوشحال فیملی تھی، لیکن گھر میں سکون کی کمی تھی، کیونکہ چودھری برکت کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت باقی نہ رہی تھی۔ ان کا تعلق سیاست سے بھی تھا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا اپنا شعار سمجھتے تھے۔ چودھری کے تینوں بچے نہایت سیدھے سادے اور خوبصورت تھے۔ طارق اور حمیرہ کو انہوں نے اسکول میں داخل تو کرایا، مگر وہ مڈل سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ابھی وہ کم سن ہی تھے کہ ان کی شادیاں کر دی گئیں۔ چونکہ خرم چھوٹا تھا اور اس کے ہم عمر لڑکے پڑھنے جاتے تھے، لہٰذا اسے بھی اسکول جانے کا شوق ہو گیا۔ تب والدین نے اس کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ خرم بہت مہذب اور با اخلاق تھا، اپنی ماں سے پیار کرتا تھا، والدہ کا ہاتھ بٹاتا اور گھر میں لڑکیوں کی طرح کام کرتا تاکہ ماں سکھی ہو، کیونکہ بھابھی تو علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد باپ نے اسے شہر کے کالج میں داخل کرا دیا، جہاں وہ ہاسٹل میں رہنے لگا۔ یہیں سے معاملہ غلط سمت اختیار کر گیا۔ اس کو ہاسٹل میں کچھ اوباش لڑکے مل گئے۔ ان لڑکوں کی عادتیں خراب تھیں، جس کا اثر خرم نے بھی لیا۔ چودھری برکت بیٹے کو خرچ کے لیے اچھی خاصی رقم بھجواتے تھے، تاکہ صاحبزادے کو پردیس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب پیسہ وافر دیکھا تو اوباش لڑکوں نے اسے گھیرا۔ وہ اس سے خوب کھاتے پیتے۔ جب رقم ختم ہو جاتی، وہ باپ کو فون کرتا اور اگلے روز ہی مزید رقم مل جاتی۔ ساری خرابی کی جڑ دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ باپ نے کبھی یہ نہ پوچھا کہ بیٹے اتنی رقم تم کو کیوں چاہیے اور کس لیے چاہیے۔ شہر کی کچھ منچلی لڑکیاں دولت مند سمجھ کر اس کو لفٹ دیتی اور بیوقوف بناتی۔ کچھ کو وہ خود بیوقوف بناتا تھا۔ بس دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ گاؤں میں اس کا ایک دن بھی جی نہ لگتا۔ اگر والدین بلاتے تو 2 دن بعد ہی شہر جانے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ماں کہتی، اتنے روز بعد آئے ہو، کچھ دن تو رہو۔ لیکن یہاں رہنا گویا کنویں میں رہنے جیسا تھا۔ ماں، شہر کی رونقیں کیسی ہوتی ہیں، یہ تم کیا جانو۔ یہاں رہنے سے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس نے ہاسٹل چھوڑ کر ایک کرائے کا مکان لے لیا۔ سارا وقت دوست برجمان رہتے۔ خانسامہ کھانا پکاتا اور وہ کھاتے تھے، ہلا گلا کرتے اور دوست لڑکیوں کو یہاں لاتے تھے۔ ان کے ایسے ہی کارنامے تھے، کیونکہ خرم کے سارے دوست بگڑے ہوئے گھرانوں کے تھے۔ وہ میرا خالہ زاد تھا۔ بچپن میں امی اور خالہ کا یہی خیال تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ اسی خیال کو میں نے اپنا خواب بنائے رکھا۔ خرم کا تصور میرے ذہن میں راسخ ہو گیا۔ اب اس کے سوا میں کسی اور کی ہو جانے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں گاؤں کی لڑکی تھی، لہٰذا میری سوچیں محدود اور آزادی کم تھی۔ میں اس کے تصوراتی جال سے آزاد نہ ہو سکتی تھی جو بچپن میں بنا گیا تھا۔ اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی جب وہ شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ جائے، پھر ہماری شادی ہو۔ پھر ایک روز میں نے سنا کہ امی جان پھپھو سے کہہ رہی تھیں، صبیحہ، تم اپنے بیٹے کے لیے شہر بانوں کا رشتہ لے لو۔ میں خرم سے اس کو نہیں بیاہنا چاہتی، کیونکہ سنا ہے وہ شہر جا کر بہت آوارہ ہو گیا ہے۔ میرے دل میں دھماکہ سا ہوا، اور جب امی جان نے پھوپھی زاد نواب کا نام لیا تو میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، امی جان، میں شادی کروں گی تو صرف خرم سے، اس کے سوا کسی سے نہیں کروں گی، کیونکہ آپ اور خالہ بچپن سے یہی کہا کرتی تھیں کہ ہم شہر بانوں کی شادی خرم سے کریں گے۔ یہ اب خیال میں نہیں بدل سکتی۔ امی جان نے مجھے بہت سمجھایا کہ وہ تمہاری بچپن کی بات تھی، لیکن اب معاملہ الٹ گیا ہے۔ خرم
عیاش دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہ بہت بدل گیا ہے۔ تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہ رہ سکو گی۔ امی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور میں بدستور ضد پر اڑی رہی، کیونکہ میں اب خرم کے خیال سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں خاموش تو ہو گئیں، لیکن وہ چپ کے میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ مجھے ان کی سرگرمیوں کا پتہ تھا۔ تب ہی میں نے براہ راست خرم کی امی سے بات کی۔ خالہ نے خرم سے کہا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی ہم تمہاری شادی شہر بانو سے کر دیں گے۔ میں کسی جاہل لڑکی سے نہیں بلکہ شہر کی پڑھی لکھی سے شادی کروں گا، اس نے ماں کو جواب دیا تھا۔ خالہ نے اسے سمجھایا کہ شہر بانو گاؤں کی لڑکی صحیح مگر وہ سیدھی سادی ہے، سگھڑ اور شریف ہے، پھر کئی مربع زمین کی مالک ہے، مگر خرم نہ مانا۔ تعلیم مکمل ہو جاتی اگر خرم سنجیدہ ہوتا، لیکن وہ پڑھائی میں کب سنجیدہ تھا؟ اس کو تو زیادہ سے زیادہ دن شہر میں رہنا تھا۔ وہ بہانے سے پرچے نہ دیتا۔ ادھر باپ کو سیاست میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کافی زمین فروخت کر کے بھی وہ الیکشن نہ جیت سکے۔ ادھر بیٹے کی تعلیم کا خواب مکمل کرنے کی خاطر زمین بیچ کر اس کو رقم بھجواتے رہے، یہاں تک کہ زمین کا کافی حصہ فروخت کر دیا گیا۔ اب تھوڑی سی گزارے لائق زمین باقی رہ گئی۔ ادھر خرم نے شہر میں ایک ایسی لڑکی سے چکر چلا رکھا تھا جو گاؤں سے پڑھنے آئی تھی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جب اس لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے خرم کے والدین سے صاف کہہ دیا کہ اگر خرم ہماری بہن کے ساتھ کہیں نظر آیا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو، کل ہم سے گلہ مت کرنا۔ خرم کب باز آنے والا تھا، ناصر کے بھائیوں تک خبریں پہنچا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر برکت کے پاس آئے تو چودھری صاحب نے ان سے کہا، آپ لوگوں نے اپنی بہن کو شہر بھیجا ہے تو برداشت کریں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہی ہیں، اور لڑکوں کا کیا ہے، اس عمر میں ان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ ناصرہ کے بھائیوں کو چودھری کی یہ باتیں اور کھل گئیں۔ وہ دھمکیاں دے کر چلے گئے تو چودھری صاحب شہر آئے اور بیٹے کو سمجھایا کہ ناصرہ نامی لڑکی سے شادی کا خیال دل سے نکال دو، اس کے بھائی تمہارے جان کے در پہ ہیں، میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ جب باپ گاؤں واپس چلا گیا تو خرم نے گھر بدل لیا، ایک دوسرا کرائے کا مکان لے لیا جس کا پتہ اس نے کسی کو نہ بتایا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کی بیٹی شہانہ بہت خوبصورت اور 16-17 برس کی تھی۔ خرم نے یہاں آتے ہی اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ شہانہ کا بڑا بھائی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، اس کو بھی شیشے میں اتار لیا اور کوی کو اپنا دوست بنا لیا۔ کوی سے ملنے کے بہانے وہ بیوہ کے گھر آنے جانے لگا، جہاں شہانہ سے باتیں کرنا آسان تھا۔ حالانکہ یہ لڑکی معمولی پڑھی لکھی تھی مگر خرم کو پسند آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ پھول بھال کر اس کے چکر میں پڑ گیا۔ اس چکر کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی جانا بھی ترک کر دیا اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، جبکہ چودھری صاحب اس خیال میں رہے کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ اب بھی خطیر رقم ہر ماہ بھجواتے تھے کہ خرم کو پریشانی نہ ہو۔ اس طرح تقریباً تمام زمین بک گئی۔ ایک دوست نے خرم کی ماں کو جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے اور شہانہ نامی لڑکی کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے، آپ لوگ اس کو رقم بھیجنا بند کر دیں۔ والدین کو پتہ چلا تو سکتے میں آ گئے۔ خالہ جان نے فون کر کے خرم کو گاؤں بلوایا اور کہا کہ تم کسی لڑکی کے چکر میں پڑے ہو، ہم ہرگز اسے بہو نہ بنائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ کیا شہر بانو اس سے بری ہے؟ خرم بازد رہا کہ شہر چلیں اور شہانہ کا رشتہ مانگ لیں، مجھے شادی اس سے کرنی ہے۔ ماں شہر آ گئی،
مگر شہانہ کے گھر جا کر رشتہ مانگنے کی بجائے ان لوگوں کی خوب بےعزتی کی تاکہ وہ ان کے بیٹے کا خیال دل سے نکال دیں۔ خالہ جان خرم کے پاس ہی رہنے لگی تاکہ شہانہ وہاں نہ آنے پائے، لیکن ایک رات شہانہ خرم کے کمرے میں بیٹھک کے اندر آ گئی تو خالہ جان نے دیکھ لیا۔ وہ اسی وقت جا کر لڑکی کی ماں اور بھائی کو بلا لائیں۔ وہ لوگ شہانہ کو مارتے ہوئے گھر لے گئے اور بھائی نے اس لڑکی کو اتنا مارا کہ نیل پڑ گئے۔ 2 دن تک وہ بستر سے اٹھ نہ سکی۔ اس واقعے سے خرم سخت برہم ہوا۔ وہ ماں سے روٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ اس نے ایک جنرل اسٹور پر نوکری کر لی اور وہاں رہنے لگا۔ اس دوران اس نے کسی طرح شہانہ سے دوبارہ رابطہ کر کے اس کو گھر سے بھاگ آنے پر آمادہ کیا۔ اپنی کار فروخت کر دی اور شہانہ کو لے کر اپنے دوست کے گھر رہنے لگا۔ ماں نے مایوس ہو کر گھر کو تالا لگا دیا اور وہ واپس گاؤں آ گئی۔ ادھر دوست نے شہانہ اور خرم کا نکاح کرا دیا۔ اس واقعے سے محلے والوں کی نظروں میں کوی اور اس کی ماں کی بھی کوئی عزت نہ رہی۔ وہ محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ خالہ جان شہر سے افسردہ آ گئی ہیں اور خرم نے شادی کر لی ہے تو ہم ان کے گھر گئے۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر خوب روئیں کہ ہائے، میں نے تو تم کو بہو بنانے کے خواب دیکھے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ چودھری برکت بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ شہر گئے اور 15 روز کی تلاش کے بعد خرم اور شہانہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے خود ہی دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ شہانہ کے ماموں نے خرم پر اغوا کا پرچہ درج کرا دیا تھا۔ اس کو جیل ہو گئی۔ شہانہ کو بھی زنانہ جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں ماں بیٹی سے ملنے گئی۔ شہانہ نے ماں اور ماموں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تب ماں نے اس کو خوب بد دعائیں دیں کہ جیسا تو نے ہم کو برباد کیا ہے، خدا کرے تو بھی کبھی آباد نہ ہو۔ یہ مقدمہ 4 ماہ چلتا رہا اور فیصلہ چودھری برکت و خرم کے حق میں ہو گیا کیونکہ شہانہ نے ان کی حمایت میں بیان دیا تھا۔ چودھری صاحب یعنی میرے خالو جان خرم اور شہانہ کو لے کر گھر آ گئے اور یہ لوگ گاؤں میں زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دن تو اچھے گزرے، پھر شہانہ اور خالہ جان میں جھگڑا رہنے لگا کیونکہ خالہ نے ابھی تک شہانہ کو بطور بہو دل سے قبول نہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح یہ لڑکی ہمارے گھر سے چلی جائے۔ وہ ہر وقت شوہر اور بیٹے کے کان بھرنے لگیں۔ نوبت مار پیٹ تک آ گئی۔ اب شہانہ سوچتی کہ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا کیونکہ اب وہ گھر واپس جا سکتی تھی اور نہ خرم کے گھر والے اس کو قبول کرتے تھے۔ شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ شہانہ ماں بننے والی تھی، لہٰذا خرم نے شہانہ کا ساتھ دیا اور ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ ہو لیا اور علیحدہ گھر میں جا بسا۔ جب بیٹے کو ہاتھ سے جاتا دیکھا، خالہ شہانہ کے گھر گئیں، اس کو منایا اور کہا کہ میں تم کو بہو جیسی شان دوں گی، تم ایک بات مان لو، شہر بانو اس کی بچپن کی منگیتر ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تم اس کی شادی شہر بانو سے ہونے دو، وہ تمہاری بہن بن کر رہے گی۔ مگر یہ شرط شہانہ نے قبول نہ کی۔ ماں نے خرم کو بھی سمجھایا کہ اب تم کنگال ہو گئے ہو، کوئی نوکری بھی نہیں ہے، کیسے گزارا کرو گے؟ بہتر ہے کہ شہر بانو سے نکاح کر لو، وہ کئی مربوں کی مالک ہے اور تمہاری خاطر کہیں اور شادی نہ کرنے کا عہد کر چکی ہے، اس کی زندگی برباد نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب شہانہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ اس رات خرم گھر پر نہیں تھا۔ 4 روز بعد جب وہ آیا تو بچی کو دیکھ کر پدرانہ شفقت سے دل معمور ہو گیا۔ وہ اسے پیار کرتے نہ تھکتا تھا۔ وہ والدین کے پاس گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی طلب کی اور کہا کہ آپ کی پوتی ہوئی ہے، آ کر اس کو دل سے لگائیے۔
والدین اس کے ساتھ آ گئے اور پوتی کو پیار کیا، بہو کو ساتھ لے آئے۔ 5 ماہ خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز خرم کسی کام سے شہر گیا تو ساس نے بہو پر الزام لگا دیا کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ سراسر الزام تھا، مگر شاہانہ کی ایسی اہانت کی گئی کہ وہ بچی کو لے کر گاؤں سے چلی گئی۔ جب خرم گھر آیا، شاہانہ اور بیٹی کو نہ پایا۔ ماں سے پوچھا وہ دونوں کدھر ہیں؟ ماں بولی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ اور جا کر گاؤں کے لوگوں سے پوچھو، سب کو پتہ ہے کہ شاہانہ تمہارے جانے کے بعد کسی سے ملنے دریا کے کنارے گئی تھی۔ لوگوں نے کئی بار پہلے بھی اس کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا، وہ شرم سے نہیں بتاتے تھے، لیکن اب وہ چپ نہیں رہ سکے۔ کچھ لوگ تمہارے ابا کے پاس شکایت کرنے آ گئے کہ تمہاری بہو کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی عزت کو خاک میں ملتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خرم کا سر گھوم گیا، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے فون پر بات کی کہ شاہانہ تم کہاں ہو اور یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تم کیا کسی سے ملنے نہر پر گئی تھی؟ ہاں میں گئی تھی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اس نے غصے سے جواب دیا۔ یہ سن کر خرم کے حواس جاتے رہے اور اس نے بغیر سوچے سمجھے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ افسوس کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ شاہانہ کے کسی غیر مرد سے تعلقات نہ تھے۔ وہ نہر پر اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی جو اس کی ماں کا سندیسہ لایا تھا، کیونکہ شاہانہ کی والدہ کافی بیمار بلکہ قریب المرگ تھی۔ وہ تو جھگڑوں سے اتنا تنگ تھی۔ جب ماں کی علالت کا پتہ چلا، اس نے خرم کے آنے تک کا انتظار نہ کیا اور ساس کے الزام لگانے پر غصے میں اپنے بھائی کے ساتھ بغیر کسی کو کچھ بتائے شہر چلی گئی۔ جب اس کو خرم کے ڈوب مر جانے کی اطلاع ملی، وہ سکتے میں آ گئی کہ جلد بازی میں مجھ سے یہ کیسی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو یہی الفاظ بار بار اس کے لبوں پر آتے تھے، خرم یہ کیا کر گزرے، میرا اعتبار تو کرتے۔ میں نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چل دیے، کس کے سہارے؟ میرا تو کوئی نہیں تھا تمہارے سوا، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو اچھا تھا۔ ماں سے گلے لگ لگ کر کہتی تھی، آپ نے مجھے بددعا دی تھی نا کہ تم برباد ہو جاؤ، تو دیکھو آج میں برباد ہو گئی ہوں۔ اس کی ماں بیمار تھی، وہ پھر بھی آ گئی تھی۔ ہفتہ بھر بعد بیٹی کو ساتھ لے گئی، کیونکہ بچی چھوٹی تھی لہذا اسے بھی لے گئے۔ وہ بیوہ کی بیٹی تھی، صرف 19 برس کی عمر میں خود بھی بیوہ ہو گئی۔ خالہ جان کی حالت تو لکھ نہ پاؤں گی، وہ آج بھی خرم خرم پکارتی ہیں، ہر ایک سے یہی کہتی ہیں کہ میرے خرم کو کہیں دیکھا ہے۔ اے کاش کہ میں بہو پر الزامات نہ لگاتی، اس کے میکے والوں سے ملنے سے نہ روکتی تو وہ یوں چوری چوری بھائی سے ملنے نہ جاتی۔ اس واقعے کو عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی خرم کی یاد باقی ہے۔ میں ماؤں سے گزارش کروں گی، چاہے جتنا بھی دکھ ہو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں۔ میں نے خرم کی یاد میں ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں جو جگہ اس کی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔